ماریا، یہ جو منیب صاحب بتا رہے ہیں لگتا تو کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے اس ماحول کے اندر، جہاں پہ مریم بی بی کی کارکردگی بھی آؤٹ سٹینڈنگ نظر آ رہی ہو، جو شہباز صاحب کی سینٹرل حکومت ہے، سینٹر میں وہ بھی بہترین کام کر رہی ہے سب کی نظر میں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سپیس بن سکتی ہے؟ حکومت جو ہے وہ بڑا فرسٹ کلاس کام کر رہی ہے. مقتدرہ حلقوں کے حوالے سے جو منیب صاحب بات کریں بالکل درست ہے، ایسا ہی تاثر لگ رہا ہے. بہت خوش ہے کیونکہ ہم نے بھی تاریخ میں یہ انوکھی حکومت دیکھی ہے جہاں پہ جو وزیر داخلہ ہے وہ وزیر خارجہ کے کام بھی کر رہے ہیں، اور جو وزیر خارجہ کم نائب وزیر اعظم ہے وہ فائنانس منسٹری کے کام بھی کر رہے ہیں. تو سب بڑے مل جل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو یقیناً بہت مثالی حکومت ہے اور ایسی حکومت کو چلنا ہی چاہیے ہے. لیکن مجھے اگر پچھلے ایک سال کے اندر اگر آپ بتا دیجئے کون سے بڑے ایسے ٹھوس فیصلے یہ حکومت لے پائی ہے جس سے ہم کہ واقعی گورننس ہو رہی ہے، ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. میں وفاق کی بات کر رہی ہوں. ڈے ٹو ڈے سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے. پورا ایک سال اگر ہم دیکھیں اس حکومت کے رپورٹ کارڈ پہ، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مکمل طور پہ عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا، اس کے لیے قانون سازی کرتے رہے. پھر میڈیا پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا، اس کے لیے بھی قانون سازی کرتے رہے. تو ابھی تو فی الحال یہ اپنا قلعہ مضبوط کر رہے ہیں ایک سال سے، اور وہ اگر بہت حکومت ملتے ہی وہ مضبوط ہوتا تو اتنا کچھ انہیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سو گورننس ہو رہی ہے، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. مجھے نہیں لگ رہا کوئی گورننس ہے، مجھے لگ رہا ہے فی الحال صرف اور صرف ایک سروائیول کی جنگ ہے. اور اس طرح کی جو غیر مستحکم حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہی رہا کرتی ہیں، استحکام کی تلاش کرتی ہی رہتی ہیں، جیسا کہ یہ حکومت بھی اس وقت کر رہی ہے. تو اس میں میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے. پر یہ آپ کو نہیں حکومت جس لگتا طریقے کہ جو عمران خان صاحب کا جس قسم کا رویہ ہے، جس قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں، خط بھی انہوں نے لکھا، خط کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو دوسری سائیڈ پہ یہ تاثر تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، جو موجودہ ہیں جیسے بھی ہیں انہی کے ساتھ معاملہ چلے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی ریاست کو اب صرف ایک سوال جو ہے اس کا جواب تلاش کرنا ہے. وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر کے ایک سوال کا جواب ہمیں بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو نظام سے جبری طور پہ باہر رکھنے کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے، وہ ہم کب تک ادا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہو رہی ہے اداروں کے اندر اس کو ری بلڈ کیسے کیا جائے گا. اور کیا وہ کاسٹ اب بڑھتی نہیں جا رہی، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ہم اس کو چکاتے چکاتے کئی اور جو ہے سال گزر جائیں گے ہمارے. یہ کہم سوال پوچھنا ہے کہ واٹ از دا کاسٹ جس پورے ایکسرسائز کی، جس کے اندر عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، خط لکھا جائے گا، بیک ڈور مذاکرات ہوں گے، فرنٹ ڈور مذاکرات ہوں گے، جو بھی ہوگا اس کی جو قیمت ہے جو پورا نظام ادا کر رہا ہے وہ کس حد تک ہم نے ادا کرنی ہے. یہ ایک سوال جو ہے کلیدی، جس میں اکانومی بھی ہے، سیاسی استحکام بھی ہے، اداروں کی اپنی اپنی جو بھی اجارہ داری ہے اس کو جس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیونس بھی ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کو بھی سوال پوچھنا ہے. خیر ابھی تو جیسے میں نے کہا وہ سروائیول موڈ میں گورننس کہاں ہو رہی ہے، سیاست کہاں ہو رہی ہے. غیر مستحکم حکومتیں اس طرح ہی ایک پیر کی اوپر کھڑی رہتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کو دھکا نہ لگے اور وہ گر نہ پڑے اوندھے منہ اپنے ہی بوجھ کے. ٹھیک ہے. اچھا ماریا، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہوگا 8 تاریخ کے حوالے سے مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آلدو کہ ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ آخر وہ کریں گے کیا. ایک جلسے کا ذکر تو ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی اس دفعہ جنید اکبر صاحب کے آنے سے؟ میرا خیال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بیس ہے اس کے اندر خود بڑا چینج آیا ہے. پہلے یہ لوگ مظاہروں میں آیا کرتے تھے، جلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن جس طرح سے موبلائز ہو کے ووٹ پی ایم ایل این کا ووٹر ڈالا کرتا تھا، تحریک انصاف کے اندر وہ ہم نے دیکھا تھا پختگی نہیں تھی. 8 فروری کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مزاج بالکل تبدیل ہو گیا ہے. نہ وہ مظاہروں کے لیے آئے، نہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کوئی باہر نکلے. جلسے کے لیے شاید اگر خان صاحب خود ہوں تو وہ آ جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا مزاج تبدیل ہوا. انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے اوپر اکتفا کیا. ہم نے یہ دیکھا گزشتہ 1.5 سال کے اندر، یہ پورا ٹرینڈ دیکھا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پروٹیسٹرز فٹیگ بھی ہے تحریک انصاف کی اپنی صفوں کے اندر. ان کے جو ہاکس ہیں، جالا کہ وہ جتنی بھی تند و تیز بیان بازی کریں، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس پوری جو مزاحمتی تحریک کے اتنے طویل ہو جانے کے نتیجے میں مجھے تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں. اور اب جو ان کے بہت زیادہ سخت بیانیے رکھنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی خواہش ہے کہ یہ بات جو ہے یہ گفتگو سے معاملہ طے ہو جائے گا. جنید اکبر صاحب کی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ جنید اکبر صاحب سے زیادہ سخت تقاریر کس نے کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کیسی انہوں نے سخت باتیں نہیں کی.
اب ان کی بھی اگر ہم ٹون دیکھیں، بے شک وہ سڑک کے اوپر احتجاج کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی گفتگو ڈائلاگ سے رستہ نکالنے کے ذکر کرتے ہیں. تو جی کہیں نہ کہیں جتنا یہ معاملہ کھنچتا ہے، طویل ہوتا ہے، سیاسی ورکرز جو ہے ان میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا، ایک بات فٹیگ یہ ہے. بھی کہی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کیا بیانیہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اس کو کس حد تک آپ اہمیت دیتی ہیں؟ دیکھیں اس کو میں تبھی ہم اس کو آزما سکتے ہیں، اس بیانیے کو، اس تھیوری کو، اگر آپ اس ملک کے اندر فار ایگزامپل عمران خان صاحب کی تصویر چلانے کی اجازت دے دیں، ان کے جلسے کرنے کی اجازت دے دیں، ان کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دیں، تبھی پتہ چل سکتا ہے. اکیلے آپ میدان میں بھاگی جائیں اور آپ کہیں میں اول نمبر پہ آیا ہوں، یہ تو کوئی بہت بڑی توجیہ نہیں ہوتی نا. اس کو تو چلے آپ کے اپنے ریفری تو مان لیتے ہیں، لیکن مزہ تو اسٹیڈیم میں نا، جہاں پہ تماشبین بھی ہوں، جہاں پہ کمپیٹیٹرز بھی ہوں، جہاں پہ پورا سب کے لیے ایکول مقابلہ کرنے کے مواقع ہوں. حکومت کے اندر پر تو آپ کے پاس ویسے ہی ایج ہوتا ہے، تو پوری انتظامیہ آپ کے پاس ہوتی ہے، ریاستی مشینری آپ کے پاس ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی اس پاپولیرٹی کی تھیوری کو واقعی پروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرنے دیجئے جلسہ پاکستان تحریک ٹھیک. انصاف کو لاہور کے اندر. وہ بندے اکٹھے نہیں کر پائیں گے، فلاپ ہو جائے گا وہ، اور آپ کہیں گے میں بہت پاپولر ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اجازت دینے سے گھبرا کیوں رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا ماریا، امریکہ والا جو مسئلہ چل رہا تھا سارا، پہلے رچرڈ گرینل صاحب کی ٹویٹس آئیں، اس کے بعد وہ ایک یہاں پہ ایک صاحب بھی آئے، جینٹری صاحب آئے، انہوں نے کچھ وضاحتیں دیں. ابھی تک نہیں پتا کہ انویسٹمنٹ وہ کتنی لے کے آئیں گے، لیکن کچھ انٹرویوز وغیرہ وہ یہاں پہ دے کے گئے تھے. اب وہ معاملہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے، وہ امریکہ سے کوئی آواز آ سکتی ہے، کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس فرنٹ سے؟ دیکھیں جب امریکی الیکشن ہوا تھا تب بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ریلیونس بورڈ کے اوپر پاکستان اس وقت جو ٹاپ 5 چیزیں ہیں ٹرمپ کے ایجنڈے میں، اس پہ نہیں ہوں گی. بھارت ہے، آپ دیکھیں کہ فروری کے اندر نیتن یاہو کے بعد جو دوسری بڑی ملاقات یا دورہ ہے وہ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کا ہوگا، ان کے نئے جیو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. تو بھارت ان کے لیے ریلیونس بورڈ پہ بہت اوپر ہے، پاکستان نہیں ہے. جو ہم 80s اور 90s کی گلوری میں رہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی بھی اتنی ریلیونس ہے دنیا کے اندر، میرا خیال ہے مکمل طور پہ اس پالیسی کو ہمیں ریویو کرنا ہوگا. ویسا نہیں ہے. ہاں ایک بات جو مختلف ہوگی بائیڈن انتظامیہ سے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی بالکل جسے کہتے ہیں ایک بلینک چیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران جب وہ قرارداد آئی تو اس کو اوور لک کر دیا اس وقت کے امریکی صدر اور امریکی ایڈمنسٹریشن نے. اگر بھی اس طرح کی کوئی کوشش کی جائے گی تو شاید وہ نہ ہو، اس طرح کا بالکل اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. لیکن ڈیفینیٹلی حکومت میں کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہے. محسن نقوی صاحب جو دوڑے گئے ہیں امریکہ میں، مل رہے ہیں لوگوں سے. ہر کوئی شخص جو سفید فام ہے اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کر وہ اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. یہ بھی دیکھے بنا کہ بھائی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا لکھا ہوا ہے، میں کس ایونٹ پہ جا رہا ہوں. بلاول صاحب جو جا رہے ہیں امریکہ اور گئے ہیں آج ٹرمپ کے بریک فاسٹ میں شرکت کرنے کے لیے، ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایک پریشانی تو ہے، کیونکہ نئی ایڈمنسٹریشن کے اندر موجودہ جو پاکستانی انتظامیہ ہے اس کی اس طرح سے انگریس نہیں ہے. اس میں ٹائم لگے گا، اور ٹرمپ کتنا انٹرسٹڈ ہے آپ سے بات کرنے میں یہ اس کی بھی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا انتھوزیاسٹک ہے. بہت مراحل ہیں ابھی سے، بہت مراحل.